جناب چیئرمین صاحب، شکر گزار ہوں کہ آپ نے بجٹ پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میں جو اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک جنگ شروع ہے اس پہ بات کروں گا، کیونکہ اس وقت جو اسرائیل کی جارحیت اور مسلمانوں کا قتل عام کرنا، جہاں انہوں نے غزہ سے شروع کیا اور آج ایران پہ بھی انہوں نے حملہ کر کے جو مسلم دنیا کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن مذمت کے الفاظ سے کام نہیں چلے گا جناب چیئرمین صاحب، جب تک ہم پورے مسلم دنیا متحد نہیں ہوگی اور متحد ہو کے اس سازش کا جو مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمانوں کی جو نسل کشی انہوں نے کی ہے، اگر اس کے خلاف ہم متحد نہیں ہوں گے تو ہم اس کا مقابلہ شاید ٹائم ٹو ٹائم ایک ایک کی باری آئے گی اور وہ اسی طرح ان کو کچلتے جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔ اور آج ایران کے اس جنگ میں پاکستانی قوم بھرپور انداز میں ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو ہر طرح کی سپورٹ دینی چاہیے جناب چیئرمین صاحب۔ جب تک ہم اس مسئلے کو پورے شدت کے ساتھ روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ تسلسل جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، تو اس ذمہ داری کو بھرپور انداز میں پورا کرنا چاہیے تاکہ ایک مؤثر جواب جو ہے ان کو مل سکے جناب چیئرمین صاحب۔ اس سے پہلے کہ بجٹ جب پیش ہو رہا تھا تو اس سے پہلے یہاں پہ سی ایم نے ایک سپیچ کی اور جواباً اپوزیشن لیڈر نے بھی اس حوالے سے ان کو جواب دیا، لیکن مجھے عجیب حیرانی ہوئی۔ ٹھیک ہے، روایات سے مختلف ہو کہ یہ بات تھی، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ بھی ہے کہ اس وقت ایک رونا رویا جا رہا تھا، ایک دہائی دی جا رہی تھی جناب۔ کیا دہائیوں سے آپ اس ملک کی، اس صوبے کی سیاست آپ چلا سکتے ہیں؟ کیا دہائیوں سے آپ اپنے الیکشن کے نتائج کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا دہائیوں سے آپ قوم کی امانت وہ صحیح معنوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا اس میں خیانت تو نہیں ہو رہی؟ کیا دہائیوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے، ذمہ دار پوسٹ جن کی ذمہ داری بنتی ہے اس پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی ہی اور اس صوبے کے حوالے سے، اس صوبے کے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی۔ کیا اس طرح بد دعاؤں سے اگر آپ نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، جمہوری نظام کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے الیکشن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، ووٹ کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، تو وہ اس طرح بد دعائیں دے کے کہ یہ سب کو غرق کرے اور جو اس میں انوالو ہیں اس کو غرق کرے؟ تو میں تو جو دیکھ رہا تھا تو آمنے سامنے ایک دوسرے کو تو شاید ہم یہ غرق کرنے کی بد دعا تو دے رہے تھے، لیکن جو کرنے والے ہیں اس کا نام تو کسی نے بھی نہیں لیا، اس کو تو کسی نے بد دعا نہیں دی۔ جو کرنے والے ہیں وہ معاف، وہ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور جو امانت میں خیانت کرنے والے ہیں ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔
لیکن جو نہیں کر سکتے, جن کی کیپیسٹی نہیں ہے یہ کام کرنے کی, وہ ایک دوسرے کو بد دعائیں دے رہے ہیں. تو دیکھیں, اس طرح مسئلے حل نہیں ہوں. میرے والد صاحب کی ایک تقریر ہے, میں نے سنی ہے, پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے کی تقریر ہے, تو وہ اس وقت بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فری اینڈ فری الیکشن کی طرف جائیں گے تب جا کے پاکستان صحیح معنوں میں جمہوری سسٹم پہ چل سکے گا اور یہ پاکستان ترقی کر سکے گا, کیونکہ عوام کے فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے, اور جب تک اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے آپ مسائل کو حل نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کو ترقی اس طرح نہیں دے سکتے, آپ جمہوری نظام کو نہیں چلا سکتے, حالانکہ ہمارا ملک جمہوری نظام کی بنیاد پہ بیس جمہوری نظام کے, اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو جس نظریے پہ یہ ملک بنا, تو اگر ہم ایک جہد مسلسل کی بات ہے کہ جب تک یہ جدوجہد چلتی نہیں رہے گی, یہ بد دعاؤں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں. آپ بد دعائیں دیتے رہیں, بس اس سے کیا فرق پڑے گا, اور وہ بھی ہم ایک دوسرے کو, اور سارا دن لگے ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں بجٹ جب پیش ہوتا ہے تو اس میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹل سائڈ ہے, جس پہ ڈیولپمنٹ پہ خرچہ ہوتا ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں اور اس کا حجم آپ دیکھیں, اگر آپ اس کو پورے پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھیں تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 5%, 6%, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ہم اس 5-6% کے بجٹ میں ایک دوسرے کو چور کہہ کے ہم نے اپنے لیڈروں کا, اپنے سیاسی لوگوں کو بدنام کر دیا. 5-6% سے زیادہ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہوتا جس میں آپ چوری کرتے ہیں, جس پہ چوری کا الزام لگایا جاتا ہے, چاہے انتظامیہ کی طرف سے ہو چاہے سیاسی لوگوں کے اوپر ہو, لیکن باقی بجٹ اس کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ بد دعائیں دینا, اور ہم ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 ہے, کبھی ہم کہتے ہیں فارم 47 ہے, یہ 47 سے ہے, یہ 45 سے ہے. اس پہ ہم ایک دوسرے کو وہ دے رہے ہوتے ہیں, تانے دے رہے ہوتے ہیں. ادوار گزرے ہیں, آپ نے شاید 24 کے حوالے سے بات کی, اپوزیشن لیڈر نے 13 سے شروع کیا, تو ظاہر ہے کہ یہ 13 کی بات تو نہیں ہے. اگر آپ گنتے چلے جائیں تو کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے کہ جس میں انوالومنٹ نہیں ہوئی اور جس کے نتائج نہ بدلے گئے ہوں. تو اگر ہم آ جاتے ہیں 2024 پہ, چلو پیچھے کی باتیں تو اپنی جگہ پہ, 18 ہے یا 24 میں بھی ہم نے جب داندلی کا الزام لگایا اس حکومت کے اوپر, اس جو الیکشن ہوا تھا اس کے اوپر ہم نے داندلی کا الزام لگایا تھا, تو ہم نے پورے پاکستان پہ لگایا, پورے پاکستان میں داندلی ہوئی. اور پی ٹی آئی نے اس حوالے سے جو ہمارا ایک نقطے پر اتفاق تھا, وہ اتفاق اس بات پہ تھا کہ پورے ملک میں داندلی ہوئی. پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہمارے صوبے میں نہیں ہوئی. ہم نے کہا کہ نہیں, اس صوبے میں بھی داندلی ہوئی ہے لیکن وہ آپ کے لیے ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا صوبہ اس سے ماورا ہے. کیا ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو 47 اور 45 کے تانے نہیں دے رہے ہوتے؟ تو ہم ایک دوسرے کو 45 اور 47 کے تانے اس پارلیمنٹ میں دے رہے ہوتے, اور اسی پارلیمنٹ میں بد دعائیں جو دی جا رہی ہیں وہ بھی اسی بات کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا تب انہوں نے بہتر جمہوریت کی بات کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ اس کے نتائج بہتر جمہوریت نکلا تھا یا جمہوریت سپوتاج کرنے کے لیے تھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ادھر سے جناب میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. اب اس ووٹ کی عزت دینے میں کتنی کامیابی ملی ہے نتائج کے طور پہ, آپ کو بہتر جمہوریت سے کتنی ملی, ادھر سے ووٹ کو عزت دو میں کتنی اس کے حوالے سے نتائج آپ کو ملے ہیں, یہ تو خیر آپ کے سامنے بھی ہے اور پورے قوم کے سامنے بھی ہے. تو جب تک ہم اس
مسئلے کو اپنے جد و جہد کے ساتھ آئینی اور قانونی جو ہمیں حق حاصل ہے اس بنیاد پر ہم نہیں کریں گے، تب تک اس پہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ شاید ہم اس طرف چلے جائیں اور اس مسائل کا حل نکال سکیں اور ہم اس طرف جا سکیں کہ وہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں تو باقاعدہ اس کے نتائج بھی اسی انداز میں مل سکیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہے اور ہم اس کوشش کو سیاسی جمہوری طریقے سے حل کریں گے، لیکن اگر آپ کا چیف منسٹر اس طرح سے بیان دے گا کہ ہم نے بندوقیں لے جانی ہیں، ہم پہ گولیاں برسائی گئیں اور ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی اور ہم بندوق لے جا کے ہم نے چڑھائی کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے اس جد و جہد کو اگر کسی نے خراب کرنا ہے تو وہ چیف منسٹر کی ان بیانات کی وجہ سے وہ پہلے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف کوئی ایکشن کریں، ہم آ رہے ہیں اور آنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے اور آپ اس کے لیے تیار رہیں، اور آپ نے اگر ہمیں اس کے بدلے میں کوئی گولی برسانی ہے تو وہ آپ برسا سکتے ہو، کیونکہ ہم آپ کو خود سے وہ دعویٰ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا جواب آپ کی طرف سے ہم لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بندوقوں کے ساتھ آئے ہیں اور پھر ہم گولی چلائیں گے اور ہم یہ کریں گے۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ جد و جہد ہے دھاندلی کے خلاف، جد و جہد اس طرح کی جاتی ہے۔ اچھا چلو اگر آپ نہیں بھی لے کے جاتے ہو کہو تو نہیں نا، کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ باقاعدہ اس کو شے دے رہے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے خلاف کوئی پروگرام کریں اور کوئی اقدام کریں، اور پھر اسی بیان کو کوٹ کیا جائے گا کہ دیکھو صوبے کا چیف منسٹر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح تو بات نہیں ہوتی ہے۔ اور بجٹ کے حوالے سے ہمارے دوستوں نے بہت باتیں کی ہیں، تفصیلاً بات ہوئی۔ میں ابھی سورت بھی پڑھی تو بجٹ کا صوبے کی ترقی کا، صوبے کو خوشحالی کا اگر کوئی تعلق ہے تو لازم و ملزوم ہے امن اور معیشت۔ اگر امن ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اگر امن نہیں ہوگا تو آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ نہیں چل سکے گا، اور آپ معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے۔ خوشحالی نہیں آئے گی جب تک امن نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے۔ قرآن بڑا پڑھا ہے اس سے اور بارہا ذکر کیا ہے کہ اگر امن ہوگا تو پھر خوشحالی ہوگی، معیشت بہترین ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے۔ تو وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو امن دیں گے۔ اب صورتحال امن کا آپ کے سامنے، جب معیشت اور امن لازم ملزوم ہو جاتا ہے تو امن و امان کی صورتحال کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ تو امن و امان کی صورتحال اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ اب یہ تقریباً 12 سال ہونے کو ہے اس حکومت کے، اور تسلسل کے ساتھ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کس طرح بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کوئی خاطر خواہ پالیسی نہیں بنائی گئی، کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی جس پالیسی کے نتیجے میں کوئی ہم بہتر طریقے سے آگے چل سکیں، اور جس بنیادوں پر امن و امان خراب ہوا ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکیں، اور ہم اپنے ماحول کو پرامن بنا سکیں، اپنے لوگوں کو معیشت کے حوالے سے ایک بہتر ماحول دے سکیں جس میں وہ ترقی کر سکیں۔ اس کے بجائے ہمارے لوگوں نے یہاں سے شفٹ ہونا شروع کیا۔ یہاں انگلش کے اخبار کی روزانہ ترسیل ہوا کرتی تھی تو وہ پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے ہوتی تھی، لیکن اب آپ اگر دیکھیں، میں نے آج کل کا اس کا ڈیٹا نہیں اٹھایا تو مجھے نہیں لگتا کہ 1000 پرچوں سے زیادہ کوئی چھپنے کی ضرورت ہو۔ اس وقت لوگ یہاں پہ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، وہ پڑھتے تھے۔ یہاں سے کاروباری لوگ بھی شفٹ ہو گئے، جو تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ بھی شفٹ ہو گئے، اس بنیاد پہ کہ یہاں کوئی ہم امن نہیں دے سکتے۔
اب ظاہر ہے کہ وہ میں نہیں کہتا کہ کوئی ایک دن آپ جادو کی چھڑی سے امن و امان قائم کر لیں گے اور ہم اس صوبے کو امن و امان دیں گے، لیکن ایک لمبا عرصہ ہے آپ کی حکومت کا. اس کے علاوہ بھی میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اس حکومت کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا اور ایک ایسا ماحول بنانا، ایک ذہن کو تبدیل کرنا، تو اس پر کسی نے کام نہیں کیا. آپ لوگوں نے شاید تہذیبی جنگ لڑی ہو، آپ تبدیلی کی بات کرتے رہے ہو، لیکن اس حوالے سے کسی نے کوئی کام نہیں کیا. اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بندوق سے تو اس کا جواب نہیں ہو سکتا. آپ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں لڑ سکتے جب تک آپ اس کے ذہن کو تبدیل نہیں کریں. آپ کی وہ سیاسی سرگرمیاں اس انداز میں ہو کہ جس میں آپ نظریاتی طور پر اس کو آگے لے کر جائیں اور آپ اس سے اس کو چھٹکارا دلا سکیں کہ وہ بندوق سے ہاتھ اٹھا لیں. علماء کی بڑی بڑی کانفرنس ہوتی رہی، ہماری پارٹی کی طرف سے ہوتی رہی کہ ہم نے 50,000 علماء کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے. ملیٹنسی ہمارے ملک میں اگر کوئی ملیٹنسی کرتا ہے تو وہ ناجائز ہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ کے مین شاہراہوں کے پر کیا صورتحال ہے. کل عطاء الرحمان صاحب نے، سینیٹر ہیں ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی ہے اور انہوں نے وہ تفصیلاً واقعہ ذکر کیا جو ہمارے بھتیجے کے ساتھ گزرا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کے ساتھ، انڈس ہائی وے پہ، ڈی خان پہ، مین روڈ کے اوپر جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی اور تقریباً کوئی 40 لوگوں نے وہاں ان کو گھیرا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہاں سے وہ نکلے اور اپنی حکمت عملی سے اور اپنے اس پہ نکلے ہیں وہ. لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ تو جب ہمارے ساتھ یہ واقعات شروع ہو جائیں گے تو باقی لوگوں کے ساتھ تو ہو ہی رہے ہیں، اس کا تو کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا. رات کو سی پیک پہ کوئی سفر نہیں کر سکتا. آپ کے مین انڈس ہائی وے پہ لوگ ڈر کے جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی یہ حادثہ نہ ہو جائے. اور روزانہ جو تلاشیاں ہوتی ہیں، جس طرح بیریئر رکھے جاتے ہیں اور جو صورتحال وہاں کی ہوتی ہے، وہ تو اس کا تو کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہا. تو ٹھیک ہے، اگر ہم سیاسی طور پر اپنے آئین قانون کا وہ استعمال کر کے، ٹھیک ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ تو ہمارے فورسز کی ذمہ داری بنتی ہے نا. ٹھیک ہے، ہماری فورسز نے بلا کی قربانیاں دی ہیں، وہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، اور جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے قربانی دی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے. ہمارے آپریشن شروع ہیں اور پتہ نہیں کتنا یہ آپریشن ہو رہا ہے، لیکن اس کے نتائج تو نہیں آ رہے. صورتحال اور بگڑتی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں آپ کا کون سا بجٹ ہوگا جس بجٹ کو آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ آپ کی کون سی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ کیا ڈیولپمنٹل سائٹ پہ آپ ان علاقوں میں کیا یہ پیسے نہیں دیتے، کمیشنیں نہیں دیتے؟ اور وہ کن لوگوں کو ملتی ہے؟ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا جب تک ان لوگوں کو یہ کمیشن نہ ملے. آپ ذرا ان کانٹریکٹر سے آپ معلومات تو لیں کہ آپ کس طریقے سے وہاں پہ کام کرتے ہیں. اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کی مشینیں بھی جلا دی جاتی. تو یہ صورتحال ہے آپ کے صوبے کی، جس میں امن و امان کا ذمہ داری جو ہے صوبائی حکومت کی ہوتی ہے، اور اس کا جواب بھی صوبائی حکومت کو دینا پڑتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے تو بجٹ پیش کر دیا اور بجٹ جو ہے اب جو ہے نا امپلیمنٹیشن اس کی ڈیولپمنٹ کی ہوگی، لوگوں کو خوشحالی ملے گی اور یہ سب کچھ ہوگا. اس طرح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
بجٹ بنیادی طور پر اخراجات کا، آمدن کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کے پاس آمدن کتنی ہوتی ہے، آپ کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر آپ اپنا بجٹ بناتے ہیں۔ آپ نے پچھلے سال کا بجٹ بھی پیش کیا تو آپ نے تقریباً کوئی 100 ارب روپے کا سرپلس بجٹ پیش کیا، اور اس وقت بھی جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے تو وہ تقریباً میرے خیال میں 147 کے قریب آپ نے سرپلس بجٹ پیش کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو اس وقت پچھلے بجٹ کا بھی اگر 100 ارب روپے کا آپ نے سرپلس دیا ہے تو وہ بھی مذاق تھا، اور آج اگر 147 ارب کا ہے تو وہ بھی مذاق تھا۔ صرف اور صرف IMF کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ نے سرپلس کا بجٹ دینا ہے، تو پھر آپ اپنے قوم سے جھوٹ بولتے ہو، اور IMF کو جو ہے نا وہ سچ کہتے ہو، کہ ان کو آپ کہتے ہو کہ ہم نے سرپلس، آپ نے مطالبہ تھا، ہم نے سرپلس بجٹ پیش کیا۔ سوائے جھوٹ کے، پلندے کے، اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے جب حکومت شروع کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو 1 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ہے، 15 دن کی تنخواہ، آپ کی جو ساری آپ کی بات 15 دن کی تنخواہ، اور اب چونکہ اس مہینے کے جون کے مہینے میں ہمارے پاس 3 مہینوں کی تنخواہ ہے، بچت ہے۔ ایسا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ 3 مہینوں کی تنخواہ اس میں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر 3 مہینوں کی تنخواہ تھی، آخری مہینہ تھا، تو وہ پیسے آپ نے کنورٹ کیوں نہیں کیے؟ پیسے تو آپ کے پاس اضافی تھے، آپ نے وہ پیسے ڈیولپمنٹ فنڈ میں کیوں ٹرانسفر نہیں کیے؟ ری اپریپریشن کیوں نہیں کی؟ آپ نے کیوں پیسے خرچ نہیں کیے؟ 3 مہینے کی تنخواہ کیسے رہ گئی؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ پیسے بچت آپ کی ہو رہی ہے نا، 3 مہینوں کی تنخواہ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ صرف تنخواہ کے مد میں ہے۔ تو پھر آپ سپلیمنٹری بجٹ پیش کر رہے ہیں، وہ پیسے کہاں ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس بچت تھی تو آپ نے اس بجٹ میں وہ شو کیوں نہیں کیے؟ آپ نے اس بجٹ پیسے ہے وہ کدھر ہے؟ ہمارے پاس بچت، اور اگر آپ کے پاس یہ شو نہیں کیا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ نے تقریباً کوئی 1834 ارب روپے کا اخراجات شو کیے، آپ رونا روتے ہو کہ ہمیں تو مرکز پیسے نہیں دیتا۔ اگر مرکز پیسے نہیں دیتا تو آپ کی آمدن تو 157 ارب کی ہے، تو بقایا وہ تو 6% بھی نہیں بنتی اس بجٹ کی، تو آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ کر رہے ہو، پھر آپ نے اخراجات زیادہ کیے ہیں، تو وہ اخراجات کہاں سے آپ نے پورے کیے؟ تو ظاہر ہے آپ کو مرکز نے پیسے دیے تو آپ نے کیے۔ تو اگر مینجمنٹ نہیں ہو رہی تو وہ آپ سے نہیں ہو رہی، آپ کے ریسورسز جو ہیں اس کی مینجمنٹ غلط ہے کہ آپ کے ریسورسز آپ اس کو آگے نہیں لے گئے ہو، تب آپ کی صورتحال یہ ہے، اور آپ بجٹ پیش کر رہے ہو اور وہ جتنے بھی محصولات ہیں وہ مرکز کے محصولات سے آپ کو یہ پیسے ملے، آپ کے اپنے محصولات تو نہیں ہیں۔ آپ نے ایسا کوئی کام اس 12 سالوں میں بتا دو۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ ہمارا صوبہ اتنا مال و مال ہے معدنیات کے حوالے سے کہ پوری ایشیا میں اتنا ذخیرہ نہیں ہے کہ جو ہمارے صوبے میں، لیکن آپ نے اس کی مینجمنٹ کیسی کی؟ مولانا صاحب لگ ٹائم دغه کوي ما 5 منټه ورکو زه د خپل خبر پوره کړم دغه یو دعا ته ټایم درکم دعا به وکړي کنه اخر کې نو ګوره دا خو اپوزیشن وال کوي، دا مجلس حکومت وال نه کوي، تاسو حکومت تاسو ټایم ورکوي. ډیره مهرباني.
اب مسئلہ یہ ہے کہ معدنیات کے حوالے سے تو آپ بل لے کر آ رہے ہیں اسمبلی میں، آپ کے اپنے اختلافات ہیں اس کے ساتھ، بجائے اس کے کہ وہ آپ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں، آپ نے آج اسمبلی میں بل پیش کیا ہوا ہے اختیارات مرکز کو دینے کے لیے، ضلع مرکز سے اختیارات آپ مرکز کو دینا چاہتے ہیں، تو اس کا بھی تو کوئی جواب آپ ہمیں دینا کہ جن چیزوں کا اعتراضات آپ کا مرکز کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو اپنے حقوق کے پیسے نہیں دیے جا رہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ اختیارات مرکز کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تو جس سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں اور آپ کے اندر بھی لوگوں کا اختلاف ہے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ بل رکا ہوا ہے، ورنہ آپ بل پاس کر لیتے، اکثریت تو آپ کے پاس ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا عدم اعتماد ہے حکومت کے اوپر۔ اب وہ اس کو سمجھے نہ سمجھے یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت اس بات کی یہ ہے کہ یہ آپ کے اوپر عدم اعتماد ہے۔ میں اگر بجٹ کے ایگریکلچر اس پر آ جاؤں تو اس میں آپ نے کیا کیا اس صوبے کے لیے؟ ایگریکلچر کے حوالے سے آپ نے کیا سہولت دی ہے زمینداروں کو، سوائے اس کے کہ گندم کا پچھلے سال جو سکینڈل ہوا، ہمارے ڈی آئی خان کے زمینداروں کو آپ نے محروم کر دیا، اور ان کے زمیندار جو جتنے تھے ان کے پاس گندم تھی وہ ان کے پاس پڑی رہی، اور آپ نے پنجاب سے گندم امپورٹ کر کے اس کو آپ نے حکومت کے لیے خریدی، اور اس میں اربوں روپے کے کرپشن کی کہانی اپنی جگہ پر۔ تو آپ ذرا اپنی فیصلوں پر، اپنی پالیسیوں پر ذرا نظر ثانی تو کریں، دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کیا کیا۔ آپ نے یہاں پہ ایجوکیشن کو شو کیا، تقریباً کوئی 13 سم تھنگ فگر ہے کہ جس میں ہم نے یہ ایڈمیشن دلائے ہیں۔ اب ایجوکیشن 13 لاکھ سم تھنگ کی بات کر، اب ایجوکیشن آپ کی سٹارٹ کی حکومت سے لے کر آج تک آپ کا ایجوکیشن میں ایمرجنسی کا نفاذ تھا۔ اب آپ مجھے یہ تفصیلاً بتا سکیں گے کہ 5 سال سے لے کر 10 سال تک کے اسٹوڈنٹ کو آپ نے کتنے یہ ایڈمیشن ہوئی ہے، اور وہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو آپ کے اسکول سے آؤٹ ہیں؟ اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سے ادارے بنائے ہیں، اسکول بنائے ہیں؟ اگر ہائر ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو ہر بجٹ میں کالجز کی نمبرز کے حساب سے تو آ جاتا ہے، لیکن اس کا گراؤنڈ پہ کوئی کالج بننے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ کوئی کالج بنا ہو۔ میں ایک مثال صرف اپنے حلقے کے دیتا ہوں کہ آج یہ تیسرا دور ہمارا چل رہا ہے، اور پرویز خٹک کے زمانے سے ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں فیمیل کالج کا اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہ دوسرے وزیر اعلیٰ کے دور میں ٹینڈر ہو چکے ہیں، اب اس ٹائم میں اس کو کینسل کر دیا ہے، ٹینڈر ہونے کے باوجود وہ کالج نہیں بن سکا ڈی آئی خان میں اور میری تحصیل ہیڈ کوارٹر میں۔ یہ میں صرف آپ کو ایک تحصیل کی مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ آپ کی ایجوکیشن کی ایمرجنسی ہے، یہ آپ ایجوکیشن کے لیے ادارے بنا رہے ہیں، یہ آپ اس کو سہولت دے رہے ہیں۔ یکساں نظام تعلیم تو بہت دور کی بات ہے جو آپ کرتے ہیں، دعویٰ تو آپ کے یکساں نظام تعلیم کا تھا نا، تو یکساں نظام تعلیم تو اب تک گراؤنڈ میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ کیا انگلش میڈیم کو آپ اردو میڈیم میں چینج کر رہے ہو، اردو میڈیم کو انگلش میں کر رہے ہو، مدارس کو کوئی اس کے ساتھ ملا رہے ہو، اس کو کوئی چینج کر رہے ہو، کوئی تو آپ اب تک کوئی نتیجہ تو اس کا نکلتا میرے سامنے تو، یا میں اس پورے پارلیمنٹ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سوال، وہ مجھے بتا دیں کہ کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی تو یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے کوئی بات ہو جائے۔ تو تعلیم بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، اگر آپ تعلیم دیں گے تو سمجھ آئے گی، کوئی سوجھ بوجھ پیدا ہوگی، کوئی اس صوبے کی ترقی میں کوئی عمل دخل ہوگا۔
اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ عمل دخل کس کام کا؟ مولانا صاحب لوگوں تے ٹائم لگاؤ سے ٹائم ډیر شو صحیح ده اخیری کې به دعا وکړي خیر ده نه کومې ده زه یو بجټ خو په حواله سره خو زه ټوټل بجٹ ریجیکٹ کوم تاسو ڈیولپمنٹ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے آپ کا 500 آپ نے شو کیا ہے آپ نے 547 لیکن آپ اگر اے ڈی پی بک کی طرف جائیں گے تو 500.788 کی فگر ہے یہ میرے پاس آپ کے اس کا صفحہ ہے اس کی آخری اس کے اوپر یہ فگر لکھا ہوا ہے اور آپ کی تقریر کے فگر میں وہ 547 لکھا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جھوٹ آپ کس سے بولنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی تقریر لکھی ہوئی اس میں فگر اور ہے اور آپ کے اس اے ڈی پی کا فگر اور اس کا کیا مطلب ہے مطلب آپ فگر میں ہیر پیر کر کے یا کوئی مطلب ہے کہ یہ غلطی سے تو نہیں ہو سکتا جان بوجھ کے آپ لوگوں نے کی تو یہ ہیر پیر آپ کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تو مجھے آخری بات کرنے جا رہا ہوں چیئرمین صاحب ناراض نہ ہونا وہ یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے بجٹ پیش کر دیا ہے اور بجٹ جو آپ نے پیش کیا ہے آپ کے ممبران خود تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بجٹ کی اپروول عمران خان سے لیں گے تب یہ بجٹ ہم پاس کریں گے آپ کے اپنے ممبران فلور آف دا ہاؤس تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گا ہم اس بجٹ کو پاس نہیں کریں گے ایسا ہے کہ نہیں ہے ایسا ہے اچھا اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پھر جب آپ نے بجٹ پیش کیا تو وہ کس بنیاد پہ یہ تو بجٹ نہ ہوا پھر یہ بجٹ پیش کس لیے ہوا اگر اس کو عمران خان نے کل کو ریجیکٹ کر کے نیا بجٹ آپ کو دیا تو آپ کیا کریں گے وہ ٹائم آپ کے پاس بہت لمٹ ٹائم ہے آپ ایک سال آپ کے پاس تھا نہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو صوبے کا مسئلہ ہے پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ ہے یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے عوام چاہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ یہ ایگری کر لوں گا میں آپ کے ساتھ چیئرمین کے توسط سے میں آپ کے ساتھ ایگری کر لوں گا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کریں میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جب بجٹ پیش کیا ہے اور وہ بجٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے یا دیکھو آپ کے پاس ایک سال تھا آپ پوری تیاری کے ساتھ آتے آپ تو یہاں تک مینج نہیں کر سکے کہ گورنر کے پاس 14 دن ہوتے ہیں آپ نے اجلاس بلایا تو آپ کو چاہیے تھا کہ 14-15 دن پہلے آپ ان کو سمری بھیجتے تاکہ وہ باؤنڈ ہوتے کہ آپ کو 14 دن میں وہ آپ کو سائن کر کے دیتے نہیں میں دیکھیں نا دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں دیکھو گورنر صاحب جو ہے وہ 14 دن استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس اختیار ہے آپ تو کم از کم 15 دن پہلے سمری بھیجیں نا تاکہ وہ 14 دن سے پہلے آپ کو سمری واپس آئے اور آپ سمری جو ہے تاریخ پہ پیش کر سکیں اور تھرو گورنر سمری جو آپ نے بھیجی اس پہ آپ کریں یہ تو روایات کے خلاف ہے جو آپ ریکوزیشن کے طور پہ حکومت اور اتنی اکثریت کے ساتھ ریکوزیشن پہ اسمبلی بلاتی یہ ریکوزیشن ہمیشہ روایات کے مطابق اپوزیشن استعمال کرتی ہے اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے پہلے اپنا جو مینج کرنے والے لوگ ہیں جو مینج کر رہے ہیں ان کو پہلے چاہیے تھا کہ یہ سارا کام کرتے اور آپ اس بجٹ کے حوالے سے بھی پہلے سے عمران خان سے یہ توثیق لیتے یہ نہ ہوتا دیکھو آج آپ کا بجٹ جو ہے وہ متنازع ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو پاس کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا پھر پیش کیوں کیا اگر پاس نہیں کرنا جب اختیار آپ کے پاس نہیں ہے اور جب آپ نے اجازت ادھر سے لینی ہے تو پھر آپ نے پیش کیوں کیا پھر تو یہ متنازع بجٹ ہو گیا تو یہ اپروول آپ کو پہلے لینی چاہیے تھی میں یہ ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں اور اس صوبے کی بجٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ متنازع بجٹ ہوا مولانا صاحب آپ پیش کرنے میں کیا مطلب ہے کہ آپ یہ ٹائم ضائع کریں گے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر پہلے فائنانس منسٹر نے کی اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے کریں اگر کی تو
अगर ऐसा हुआ तो थैंक यू मौलाना साहब. मेजर तब्दीली की मौलाना साहब थैंक यू. थैंक यू मौलाना. माइक कॉल ले मौलाना साहब का. टाइम ढेर दे मौलाना साहब दानूर का साथ बता कही ना बस ठीक था मैं बस यही आखिरी इस बजट के हवाले से बात करना चाहता था और मैं आप यकीन करें मैं संजीदा हूँ इस बात में. मैं इस सूबे की बात कर रहा हूँ, आपके पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी वकार की बात कर रहा हूँ. मैं इस बात पे संजीदा हूँ. मैं आपके साथ कोई इख्तिलाफ के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ. मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर हम एक बजट पेश करते हैं तो पूरी संजीदगी के साथ होना चाहिए. एक पार्लियामेंट है, कौम की नुमाइंदगी कर रही है और उसको चाहिए ये था कि ये पहले से वो मंजूर होता उधर से और आप पेश करते तो उसमें कोई तनाज़ा खड़ा ना होता. आपके मेंबरान ये ना कहते अपनी तकरीर में कि जब तक इमरान खान हमें इजाज़त नहीं देगा हम उसको पास नहीं करेंगे. इसका क्या मतलब हुआ? ये आपकी कमज़ोरी की तरफ इशारा होता है. ये आपकी बेहतरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ. तो इस वजह से तो आप ये मेहरबानी करें, ये सारी सूरत हाल मैंने आप लोगों के सामने रखी है और बजट की फिगर में भी बहुत फ़र्क है. ये भी हमारे मुख्तलिफ मेंबरान ने भी रखी है, मैंने भी आपके सामने ये रखी है. मैं जनाब स्पीकर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू.